شوٹنگ ہوئی ہے، ایک ایسا ایونٹ تھا جو جوئش فیسٹیول کا کیلنڈر پہ ہوتا ہے ہر سال، ہانوکا. ہاں، اور وہاں 1000 سے زیادہ جی جوئش لوگ تھے، بچے بھی اور خواتین بھی. خواتین اور لوگ تھے، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا. سو آئی تھنک اس کا بیکلیش تو ہوگا، بیکاز آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا اس وقت کافی سیریس کرائسس کا شکار ہے. ایک تو سوشل میڈیا کرائسس آسٹریلیا نے ابھی بین کر دیا ہے، اور 18 سال سے سوشل کم میڈیا عمر پلیٹ بچوں کے فارمز کو لیے کہا ہے کہ انڈر رولز بنائیں. 16 کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کے سارے اکاؤنٹس جو انڈر 16 والے ہیں ان کو بند کریں. اچھا. ہم نہیں چاہیں گے ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اینڈ اٹس اسپوائلنگ دیم ان دیئر مائنڈس. جی دس از اے ویری ریڈیکل اسٹیپ. اسی طریقے کے ساتھ وہاں انڈینس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، جی. بہت بڑی انڈین کمیونٹی مائگریشن ہو رہی ہے وہاں، اور اس کے اوپر بھی آسٹریلینس نے کافی پروٹیسٹ کیے. اچھا. اور سو امیگریشن از بیکم اندر بگ ایشو ان آسٹریلیا آلسو، جہاں یورپ میں بھی بن گیا ایشو امیگریشن فرام ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ. تو وہاں بھی آسٹریلیا کے اندر بھی ہے، اور وہاں بھی رائٹ ونگ فورسز جی وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دس از اے سیریس تھنگ، اس کا بلو بیک ہوگا، اور وہاں بھی اب امیگریشن پالیسیز کے اوپر سوچ بچار ہوگی. آسٹریلیا کافی انکریج کرتا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، جی ہاں، کیونکہ ان کی یونیورسٹیز جو ہیں دے نیڈ دا منی، دے نیڈ دا فنڈنگ. تو اس کے لیے یہاں سے بہت سے لوگ تھرڈ ورلڈ سے اسٹوڈنٹ ویزاز کے اوپر جاتے ہیں وہاں پڑھائی وغیرہ کرنے کے لیے. اور جو ریسنٹ مائگریشن ہوئی ہے وہ انڈین مڈل کلاسز کی بھی ہوئی ہے، اور سو دس، اور وہاں یہ ہے کہ جی ہمارے جابز لے رہے ہیں یہ اینڈ سو آن. یہ تو سب جگہ پہ یہی آواز ہے. جی جی یو کے میں سب سے زیادہ، یو ایس میں دین. تو یہ دس از ناٹ رائٹ، بیکاز گورنمنٹ اس لیے انکریج کر رہی ہے بیکاز وہ جابس جو یہ کرتے ہیں وہ یا ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا گورا وہ جاب کرنا نہیں چاہتا. جی تو اس لیے امیگریشن کو وہ انکریج کرتے ہیں، اینڈ اکانومیز ان کی چلتی ہیں اس کے اوپر. بٹ اب ہو رہی ہے آف امیگریشن رولس، انہی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جو امیگرینٹس آتے ہیں وہ بالکل ویسٹرن کلچر میں سیٹ نہیں ہو پاتے، دے کمپلیٹلی ایلینیٹڈ فرام اٹ. اور جو کلچر چھوڑ کے آتے ہیں وہ بڑا ریسٹرکٹیو کنزرویٹو کلچر ہے، یہ بڑا پروگریسو کلچر ہے. اور اسی لیے ابھی بھی ہمارے کمیونٹی کے لوگ بھی جو یہاں سے جاتے ہیں وہ بڑے کنزرویٹو ہیں، اور وہ چند سال وہاں کام کر کے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں پاکستان چلو وہاں جا کے شادیاں کرو، یہاں نہیں کرنی. جی تو اس قسم کی کلچرل اسیمیلیشن نہیں ہو پا رہی. باقی جو یورپینز وغیرہ تھے وہ آتے ہیں، وہ کلچرلی اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. مگر ہماری طرف سے انڈینز اینڈ پاکستانیز مکس نہیں ہوتے، اسپیشلی پاکستانیز. یہ پھر گھیٹوائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے ساؤتھ ہال سارا انڈین پاکستانی سکھ اینڈ سو آن. تو وہ پھر اب میں دیکھتا ہوں ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوں کہ جی دیکھیں یہ امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں یہاں، ہمارے کلچر کے جو رولز ہیں ان کو بریک کر رہے ہیں. جی رائٹ ونگ کے لوگ اس طرح کی کس ویڈیوز طریقے سے بہت سڑکیں بناتے کی ہیں. ہوئی ہیں، کس طریقے سے یہ گن ڈالا ہوا ہے جی یہاں. برمنگھم اور مینچسٹر کو اسپیشلی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کمیونٹی کی وجہ سے. تو اسی لیے وہاں کی جو گورا پاپولیشن ہے وہ خلاف ہو رہی ہے امیگرینٹس کے. تو یہ اٹس گوئنگ ٹو بی انادر، جسے کہتے ہیں نا، نیل ان دا coffin coffin of Afghanistan and افغانیز کی well بات ہو all رہی. third world جو ہمارے it could be anyone. پہلے Anyone. ہمارے نام لیے جاتے تھے یا عربوں جی کے نام لیے جاتے تھے، تو اب افغانستانی نام لیے جا رہے ہیں، بٹ اٹس the same region. چلے یہ خبر ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک گن مین تو مارا گیا، اس میں سے اب دوسرے کی بھی شناخت آئے گی سامنے، تو اس پہ بات مزید ہو سکے گی کہ اس کے سرے کس تک جاتے ہیں، اس کے بعد آسٹریلیا کیا پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے. یہاں جو افغانستان کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ افغان رجیم کا کیا معاملہ چل رہا ہے. وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے 1000 سے زائد علماء نے ایک فتویٰ بھی دیا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. بٹ تہران میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے سارے علاقائی پارٹنرز کی، طالبان اس سے اجتناب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم ویسے ہی کنیکٹڈ ہیں سب کے ساتھ، اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے نا جو ان کو کہا جائے گا. وہ پھنس جائیں گے وہاں، اس قسم کی کانفرنس پہ جائیں گے تو وہ سارے پھر وہاں وہ کانفرنس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوتا ہے، کنسنسس اسٹیٹمنٹ. تو ہر جگہ پہ تو بات یہی ہو رہی ہے نا کہ یہ طالبان گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی ریپریسو گورنمنٹ ہے، اس میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فریڈم نہیں ہے، اور یہ بڑے گھٹن ہے افغانستان کے اندر، اور ٹیررسٹ کا گڑھ بنتی جا رہی ہے. ہر قسم کے ٹیررسٹ وہ ساری ریجن کو جو تھریٹن کرتے ہیں، تو وہ تو سب لوگ اسی لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یار سنبھالو، خیال کرو، نہیں تو پھر
ऑब्वियसली फिर अगली बात पता क्या होगी, रेजीम चेंज की बात होगी। और वो बात आज से नहीं, वो शुरू हो गई है वो बात रेजीम चेंज हाँ, की। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का जो आपने भी बयान है बता ही अभी दिया, अभी कि उनका खौफ और बयान भी ताकत आ के गया। जरिए जो लोग हुकूमत करते हैं वो हकीकी हुकूमत नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का ये मैसेज। ये आपको पता है, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया था कि ये इशू बनेगा, कंधारी वर्सेस काबुली, जी। और मैंने से हक्कानी नेटवर्क की बात की थी। इनकी लड़ाई होगी, होनी है। और एक वक्त ऐसा भी था कि हक्कानी साहब को खतरा था कि इनको एलिमिनेट ही ना कर दिया जाए फ्रॉम द अदर ग्रुप, तो ये उठ के दुबई चले गए थे कुछ अरसे के लिए, ऑल्दो ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आप टेंशन्स बढ़ने वाली हैं इंटरनल, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उसमें। वहाँ जो मॉडरेट्स हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ कंधारी ग्रुप जो है उसको मॉडरेशन की तरफ लाया जाए, मगर कंधारी ग्रुप ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आई थिंक अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, और सारे जो नेबर्स हैं, मिडिल ईस्ट हो जाए या उस इलाके के, दे आर ऑल गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन अफगानिस्तान। सबको खतरा है फ्रॉम और अफगानिस्तान। शुमाली इत्तेहाद के एक्टिव होने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आप उनमें वजन समझते हैं पंजशीर में जो हुआ अफगानिस्तान में? वो तो यार पुराना मसला ना, नॉर्दर्न अलायंस का, तो वो तो उनके पास पावर नहीं है इस वक्त, वो फोर्स नहीं रहे जब से अमर शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद उनके जो साहिबजादे हैं, ही डजंट कमांड द सेम फोर्स, मगर उनकी तरफ से भी बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। और मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को चाहिए उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करें। इस बारे में इंडियन अकाउंट्स तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है सदाकत तो वक्त के साथ साथ सामने आएगी कि है क्या सच।